بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارا کسی سے اختلاف ہوا ہے، عقیدے میں، گھر کے جھگڑے میں، کسی ذاتی اس میں، تو ہم کمزور ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے، تو پھر ہم بعض اوقات اپنی تسکین کیسے کرتے ہیں؟ خوابوں میں کرتے ہیں۔ مثلاً ایک لڑکا کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ کر نہیں پاتا، اس کو وہ رشتہ مل نہیں رہا، تو وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کی شادی اس سے ہو گئی ہے، اس لڑکی سے۔ تو بعض خوابوں کی نوعیت بس صرف اتنی ہوتی، اس سے زیادہ اس کی حقیقت نہیں ہوتی۔ اچھا، بعض اوقات جیسے کسی سے ضد ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے آپ کی، اب آپ اس کو خواب میں برا دیکھ رہے ہیں، اس کی برائی دیکھ رہے ہیں، تو یہ دراصل کیا ہے؟ شیطان کا شر ہے جو آپ پہ غالب آ گیا ہے۔ آپ اس کی برائی چاہتے ہیں، ویسے کچھ کر نہیں پاتے، مجبور ہیں آپ، تو آپ خواب کے ذریعے وہ اپنی تسلی کر لیتے ہیں۔ خواب انسانی زندگی میں بعض اوقات بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ حدیث کے مطابق خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اپنے ہی دل کی بات، حدیث و نفس، یعنی جو باتیں اپنے دل میں ہوتی ہیں، مثلا بغض ہے، حسد ہے، کسی کے بارے میں کینہ ہے، یا کوئی خواہشات ہیں، کسی سے ملاقات کو دل چاہتا ہے، تو یہ ساری جو دل کی باتیں ہوتی ہیں وہ رات کو خواب میں پوری ہو جاتی ہیں، نظر آ جاتی ہیں۔ اور آج کی نفسیات میں بھی اس کو ایسے ہی انٹرپریٹ کیا گیا ہے کہ بعض خواب انسان کی اپنی سوچ کو ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ آپ خواب میں ہی سفر شروع کر دیتے ہیں اور سونے میں بھی ایک طرح سے جاگ رہے ہوتے ہیں۔ دوسری قسم کی خواب شیطان کا ڈراوا، شیطان کے وسوسے، یہاں سے شیطان کی ایفیشنسی بھی معلوم ہوتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ جاگتے میں آپ کو مختلف برے خیالات سجھاتا ہے، بلکہ سوتے وقت بھی نہیں پیچھا چھوڑتا، اور خصوصاً اگر انسان آیت الکرسی وغیرہ نہ پڑھ کر سوئے تو شیطان پاس ہی منڈلاتا رہتا ہے اور کوئی موقع جانے نہیں دیتا، حتیٰ کہ خواب میں بھی انسان کو ڈراتا ہے۔ اچھا، اس ڈرنے میں آپ دیکھیں کہ مختلف قسم کے ڈر ہوتے ہیں، کوئی مار رہا ہے آپ کو، بعض اوقات آپ رو رہے ہوتے ہیں خواب میں، بعض اوقات آپ کے اوپر ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا سانس نہیں آ رہا ہوتا۔ یہ سب تصرفات شیطانی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات آپ بہت گندا خواب کوئی دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے بڑا گندا خواب دیکھا ہے، تو یہ بھی دراصل کیا ہے؟ شیطان۔ اور تیسری چیز خدا کی بشارت، جیسے یہ یوسف علیہ السلام کی خواب میں تھی۔ ایسے خواب کی علامت کیا ہوتی ہے کہ وہ کوئی اپنی سوچ نہیں ہوتی، نہ کبھی سوچا ہوتا ہے، کبھی دل میں خیال ہی نہیں اس بات کا گزرا ہوتا۔ اب ایک عام انسان کے دل میں کیسے یہ خیال آ سکتا ہے کہ سورج میرے سامنے جھکا ہوا ہے، یہ چاند جھکا، اور 11 ستارے، 10 بھی نہیں، 11 ہیں۔ تو یہ ایک میننگ فل خواب ہے، اور یہ سچے خواب بعض اوقات فیوچر کے بارے میں کچھ اطلاع ہوتے ہیں، بعض اوقات انسان کو ملنے والی کچھ خوشخبری ہوتے ہیں۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک چیز آپ دیکھتے ہیں اور وہی ہو جاتی، اور جب ہو جاتی تو آپ سوچتے اوہ یہ تو میں نے کہیں پہلے بھی دیکھی تھی، پھر سوچتے کہاں دیکھی تھی، تو یاد آتا ہے تو خواب میں دیکھی تھی، لیکن آپ کو یاد نہیں ہوتا، جب وہ ہو جاتا ہے پھر یاد آتا ہے۔ کسی بھی خواب کے سچا ہونے کی آپ کوئی دلیل نہیں رکھتے، ایز سچ واضح بات یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے جو خواب دیکھا وہ بالکل سچ ہو جائے گا، یہ آپ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں نے جو دیکھا ہے وہ بالکل سچ دیکھا۔ ہو سکتا ہے آپ کو شیطان نے ڈرایا ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپنے دل کی سوچیں اور خیالات اس میں آ رہے ہوں، اور خصوصاً اس وقت جب دو متضاد آپ کو خبریں ملیں۔ مثلاً ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کے بارے میں بہت اچھا خواب دیکھا۔ دوسرا آتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے آپ کو اچھے حال میں نہیں دیکھا۔ اب یہ فرق کس چیز کا ہو گیا؟ اس کے اپنے گمان کا فرق ہے۔ ایک آپ کے بارے میں گمان اچھا رکھتا ہے، وہ آپ کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ آپ کو اچھا دیکھ رہا ہے، اور دوسرا آپ سے حسد رکھتا ہے اور وہ آپ کو ہر قیمت پہ ختم ہوتے دیکھنا چاہتا ہے، وہ ویسے تو مار نہیں سکتا آپ کو، لہٰذا خواب میں مار لیتا ہے۔
اور خواب میں آپ کا حال برا دیکھ لیتا ہے، تو وہ خواب دراصل کیا ہوتا ہے؟ اس کی اپنے نفس کی بات ہوتی ہے۔ ہر عالم خواب کی تعبیر نہیں جانتا، اور ہر شخص اس کو صحیح طور پر انٹرپریٹ نہیں کر سکتا، اس لیے ہر ایک کو مت سنانے بیٹھ جائیں۔ سب سے بہترین تعبیر وہی ہوتی ہے جو انسان خود اپنے خواب کی کر سکتا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ انسان اپنے آپ سے خود خوب آگاہ ہے کہ یہ خواب شیطان کا وسوسہ تھا، یا یہ خواب میرے دل کی مرضی کوئی پوری نظر آتی ہے اس میں، یا بالکل ہی کوئی انیوژول چیز ہے۔ عموماً سچا خواب کی علامت کیا ہوتی ہے؟ کہ بالکل کوئی ایسی چیز دیکھنا جو آپ کے وہم و گمان میں ہی نہ ہو، اور جو باتیں وہم و گمان میں ہیں وہ پھر گمان آپ کا وہاں حقیقت بن جائے گا۔ اس میں جو بہترین کتاب ہے وہ ابن سیرین کی ہے، ابن سیرین کی تعبیر الرؤیا۔ اگر کوئی خواب برا ہو تو کیا اس سے بھی ہم مستقبل کے کسی خطرے کو بھانپ سکتے ہیں؟ جی ہاں، کوئی وارننگ ہو سکتی ہے اس خواب میں، وہ آپ خود ہی بہتر جانتے ہیں